وضو نہ ہو تو کیا موبائل سے تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں؟ وضو نہ ہو تو موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اور زبانی بھی کر سکتے ہیں. موبائل میں قرآن پاک ہو تو کیا موبائل واش روم میں بھی لے جا سکتے ہیں؟ موبائل میں قرآن کریم ایکچولی ہوتا نہیں ہے. جب اس کو آن کرتے ہیں، مخصوص بٹن دباتے ہیں، اس کا جو بھی ٹچ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ نظر حروف آتے ہیں، یہ عکس ہے. اوریجنل لکھائی تو ویسے بھی نہیں ہے. یہ اصل ادب بے ادبی کا تعارف اکثر اس پہ ہوتا ہے عرف پر. عرفاً اس میں کوئی مطلب ہے نہیں کہ بے ادبی اس کو بولتا نہیں ہے. باہر رکھیں گے تو پھر کسی چور لاکو کا کام ہو جائے گا نا، قیمتی چیز ہے. اسکرین پر اس وقت قرآن کریم کی آیات نظر نہ آتی ہوں تو واش روم میں لے جانے میں حرج نہیں ہے. لیٹ کر تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ پاؤں سمیٹ کر سکتے ہیں. بے وضو کیا زبانی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کیا قرآن پاک پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. کپڑے، یعنی یہاں تک کہ اگر قرآن کریم کسی باکس میں ہے اس کے اوپر بھی کپڑا نہیں رکھ سکتے. کسی کے ہاتھ سے اگر قرآن پاک چھوٹ جائے تو کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر مسلمان ایسا کر نہیں سکتا. نعوذ باللہ کسی نے حقارت کے ساتھ قرآن شریف زمین پر دے مارا، وہ تو کافر ہو جائے گا. لیکن یہاں جو زمین ہاتھ سے نکل گیا اور زمین پر آ گیا قرآن کریم، تو مسلمان تو گھبرا جاتا ہے، یہ اب کیا کفارہ ہے پوچھنے نکلتا ہے. کفارہ نہیں ہے کوئی، اس کا گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بیچارہ پریشان ہو گیا، جان بوجھ کر تو اس نے کیا ہی نہیں. اٹھاتے ہیں، وہ چومتے بھی ہیں اور گھبرا بھی جاتے ہیں، اور یہ بالکل. ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے اور خوف خدا کی بہت پیاری نشانی ہے. یہ کہ اللہ کا کلام، میرے رب کا کلام، یہ کس سے نیچے آ گیا. کیا گندے کپڑوں میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ بچنا چاہیے. ایک شخص کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا ضروری ہے؟ جتنا نماز میں فرض ہے پڑھنا اتنا یاد ہونا فرض، جتنا نماز میں پڑھنا واجب ہے اتنا واجب. تلاوت قرآن کے لیے کم از کم کتنے تلفظ کی ادائیگی کا لحاظ ضروری ہے؟ یہ تلفظ ہے کتنے حروف کی ادائیگی کا لحاظ؟ دوسرے حرف سے یہ ممتاز ہو جائے، نمایاں ہو جائے، یہ لکھا ہوا. لیکن یہ کہ جو قاریوں نے حرف کی صورتیں بیان فرمائی ہیں، اس طرح نکالنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ اتنا قرآن درست ہو کہ جس کے بارے میں ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز درست ہو سکے. یہ ہر ایک پر یہ لازم ہے، اتنا درست ہو. اب سین اور شین کا فرق نہیں کرتے، عین الف کا فرق نہیں کرتے، ہا حا کا بھی فرق نہیں کرتے. بھاری تعداد ایسوں کی جو فرق نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے. کوئی بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی شخص کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا زمین پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بے ادبی ہے. اگر کوئی قریبی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی زمین پر بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، تو اب اگر کرسی پر بیٹھنے والا بیچارہ اپنی مجبوری سے بیٹھا ہے تو تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ کوئی اور جگہ چلا جائے، ہاں فاصلہ کر لے. مساجد میں اس وقت کرسیوں پر بیٹھنے کی کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے، تو لوگ کرسی پر بیٹھ کر، جس کو نیچے بیٹھ کر نماز جو نہیں پڑھتے، جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ عموماً قرآن کریم بھی کرسی پر بیٹھ کر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب جیسے ایک صف بنی ہوئی ہے، تو لوگ جیسے ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو کیا کرسی پر ایک بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا، اس کی مجبوری ہے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ رہا، تو اب اس کے ساتھ کوئی نیچے بیٹھ کر پڑھے گا، تو اس کے ساتھ پہ ایک دو کرسی والا بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں گے، تو ایک جیسے لائن لگی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح مساجد میں کہیں ہو رہا ہو تو کیا یہ درست نہیں رہے گا؟ اصل در و مدار وہی ہے جو ارشاد فرمایا عرف کے اوپر ہے. تو بالکل ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں کے پاس، تو اس کو دیکھ کے کوئی بھی تعجب کا کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر کچھ فاصلے پہ وہ بیٹھا ہوگا تو پھر اس سے وہ محسوس نہیں ہوگا کہ بے ادبی ہو رہی ہے. تو ایسے مقام پہ کچھ فاصلے پر وہ بیٹھ کر پڑھے.